جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پاکستان کی وفاقی حکومت جو سلیکٹڈ حکومت ہے، ناکام اور نااہل حکومت ہے، وہ اپنی مختلف محاذوں پہ ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہی ہے۔ حکومت نہیں چاہتی کہ اس وقت مہنگائی پہ بحث ہو، حکومت نہیں چاہتی کہ اس وقت ملک میں بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی غربت پہ بحث ہو، حکومت نہیں چاہتی کہ اس وقت کشمیر کے مسئلے پر بحث ہو۔ وہ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپوزیشن پر جھوٹے مقدمے، غداری کے مقدمے اور غداری کے سرٹیفکیٹس کا سہارا لے رہی ہے۔ اپوزیشن اور مسلم لیگ نون کا بیانیہ پاکستان کی مضبوطی کا بیانیہ ہے، پاکستان کو بچانے کا بیانیہ ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت ایک مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتی ہے، ایک خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتی ہے۔ ایاز صادق صاحب کے بیان کو جس انداز میں توڑ موڑ کر پیش کیا جا رہا ہے وہ نہایت غیر مناسب ہے۔ ان کی تنقید وزیر خارجہ کے اوپر تھی اور وزیر خارجہ مسلسل کئی دنوں سے اپوزیشن پر غداری کے سرٹیفکیٹ لگا رہے تھے، اور اس حوالے سے میں نے بھی قومی اسمبلی میں انہیں خبردار کیا تھا کہ آپ اس ملک کی اپوزیشن کو اگر غدار کہیں گے تو پھر آپ دراصل خود ملک سے غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کسی پاکستانی کو حق نہیں کہ وہ دوسری پاکستانی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے۔ لہذا ایاز صادق صاحب کا یہ کہنا کہ اس وقت حکومت نے یا وزیر خارجہ نے دباؤ قبول نہیں کیا، حقائق کی بالکل صحیح ترجمانی تھی۔ ہمارے فضائیہ کے جوانوں نے بہترین بہادری کا مظاہرہ کر کے پاکستان کو کامیابی دلائی، اور اگر اس پائلٹ کو چھوڑنا ضروری تھا تو 2-4 دن انتظار کر لیا جاتا۔ عجلت کے اندر چھوڑ کر وزیر اعظم نے 24 گھنٹے کی خود ڈیڈ لائن مقرر کر کے ڈیسپریشن کا مظاہرہ کیا۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے، اس میں ملک سے غداری نہیں ہے، اس سے کسی قسم کی ملک کی کمزوری ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو ملک کے لیے ایسی بات ہے کہ ایک ایسا ملک کہ جو ایٹمی طاقت ہے اور ہماری مسلح افواج دشمن کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ہم یہ پوچھنے میں ضرور حق بجانب ہیں کہ وزیر اعظم نے اس قدر عجلت کا مظاہرہ کیوں کیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ پریشر نہیں لے سکے، ہی از ناٹ ٹرینڈ فار دا جاب، اور انہوں نے اس دباؤ میں آ کے 24 گھنٹے میں اسے چھوڑ دیا۔ اور میں نے کل بھی کہا کہ چائے کی ایک پیالی جو اسے پلائی تھی، 2-4-6 پیالیاں اور پلا لیتے چھوڑنے سے پہلے تو ملک کے لیے ذرا باوقار انداز ہوتا۔ اسی طرح خود وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جنرل مشرف نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیا 9/11 کے بعد، تو کیا یہ غداری کا بیان ہے؟ یہ ساری پاکستان کہتا ہے۔ ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ ایک فون کال کے اوپر جنرل مشرف نے سرنڈر کر دیا تھا، تو اس میں کیا پاکستانی فوج کی تذلیل ہے؟ کیا اس میں پاکستان کے کسی قومی راز کی تذلیل ہے؟ وہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، اور آج بھی ساری قوم یہی کہتی ہے کہ جنرل مشرف نے سرنڈر کیا، جنرل مشرف نے امریکہ کو فوجی اڈے دیے بغیر کسی سے پوچھے۔ ان پہ ہر کوئی تنقید کرتا ہے، تو وہ کیسے اینٹی پاکستانی ہو گیا؟ تو لہٰذا یہ ایک بے معنی بحث ہے جس کو صرف اس لیے چھیڑا جا رہا ہے کہ حکومت اپنی کارکردگی سے توجہ ہٹا سکے۔ ہم پاکستان کے تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں، اور جو نواز شریف صاحب کا اور مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے وہ پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنے کا بیانیہ ہے۔
ہمارے ادارے تبھی مضبوط ہوں گے جب آئین کے مطابق چلیں گے. اگر آئین کے مطابق یہ ملک نہیں چلے گا تو یہ ملک کمزور ہوگا. تو پاکستان کو آئین کے مطابق چلانے پر، پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنے کے بیانیے پر اگر کوئی ہمیں غداری کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے تو وہ پھر اپنے دماغ کا علاج کرائے. ایسا یہ بتا دیجیے گا کہ جو استعفے آ رہے ہیں عبد القادر بلوچ کے حوالے سے خبریں کر دیجیے کہ وہ استعفیٰ دینے والے انہوں نے فیصلہ کر لیا پارٹی کو چھوڑنے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جو کوئٹہ کا جلسہ تھا اس میں وہاں پر کچھ مقامی ہمارے لوگ جو ہیں ان کا نقطہ نظر فرق تھا. چونکہ اس جلسے کی میزبانی بی این پی اور وہاں کی دیگر جماعتیں کر رہی تھیں، ہم اس میں مہمان کے طور پہ شریک تھے. اور وہاں پر چونکہ اختر مینگل صاحب اور ثناء اللہ زہری صاحب کے مابین ایک تنازع ہے، تو اس لیے درخواست کی گئی تھی کہ ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے ثناء اللہ زہری صاحب اس میں شرکت نہ کریں، چونکہ وہاں تنازع ہو سکتا تھا، ماحول خراب بھی ہو سکتا تھا. تو اسے بلا وجہ ایک ضد انہوں نے بنایا جس کو ہم نہیں سمجھتے کہ ٹھیک تھا. اور پی ڈی ایم کا جو مفاد ہے اور اتحاد ہے اس پہ ہماری ساری جماعت متفق تھی کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اور ہم نے بھی انہیں یہ چیز بتائی. تو مجھے امید تو ہے کہ وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، لیکن اگر وہ صرف اسی واقعے کو بنیاد بنا کے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے. احسن صاحب، ابھی آپ نے بات کی غداری کے سرٹیفکیٹ کی. 60s میں بھی دیکھنے میں آیا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کی جب کمپین چلی تو ان کے ساتھ جنہوں نے دو لخت بھی ہوا اور خطر کا واقعہ ہو گیا، انہیں بھی غداری کے لوگوں کو سرٹیفکیٹ بانٹے گئے. آج بھی کچھ حالات اسی طرح لگ رہے ہیں کہ ایک جماعت اور بلکہ 11 جماعتوں کو غدار کہا جا رہا ہے. سوال یہ ہے غدار کہا جا رہا ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا پنجاب یہ صوبائیت کو فروغ دینے کی طرف کون کوشش کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دینے والے ہے کون؟ مجھے افسوس کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت ملک کی بھاگ دوڑ جن ہاتھوں میں ہے وہ نہایت کام عقل بھی ہیں، امیچیور بھی ہیں، اور صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے وہ ملک کو انارکی کی طرف دھکیل رہے ہیں. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی کی ماں غداری؟ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی ماں ہے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جماعت ہے. اگر پاکستان کے اندر مسلم لیگ غدار ہو جائے گی تو پھر پاکستان میں بچے گا کیا؟ مسلم لیگ نون پاکستان کی محافظ ہے. مسلم لیگ نون پاکستان کے آئین کی محافظ ہے، اور مسلم لیگ نون جیسا ملک کے اندر ترقیاتی ریکارڈ کسی جماعت کا نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا. ہمارا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کے عوام ہیں، اور نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون پاکستان کے عوام کے دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں. یہ حکومتی وزراء اور ترجمانوں کے بیانوں سے محبت کٹ نہیں سکتی، کم نہیں ہو سکتی. اچھا احسن صاحب، کیونکہ مریم نے بھی کلیئر کر دیا ہے اور یہ بھی بار بار سننے میں آ رہا ہے، نواز شریف نے بھی کہا ہے کہ ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں ہے، ان کے بڑوں سے ہے. تو لڑائی صاف ظاہر ہے، جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے، اور آپ کلیئر کرتے ہیں کہ عام فوج سے ہماری لڑائی نہیں ہے، اوپر سے ہے. تو اگر عسکری قیادت تبدیل ہو جاتی ہے تو کیا بیانیہ پھر آپ ختم کر دیں گے، یا عسکری قیادت کی تبدیلی تک آپ کا بیانیہ ہے؟ دیکھیے، ہماری لڑائی آئین شکنی سے ہے، آئین سے روح گردانی سے ہے. پاکستان اگر آئین پہ چلے گا، پاکستان اگر آئین کے ماتحت چلے گا تو یہ ملک فلاح پائے گا. ہم ہر اس شخص کو، چاہے وہ جج ہے، چاہے وہ جنرل ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ صحافی ہے، جو پاکستان کے آئین کو اپ ہولڈ کرتا ہے، دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتے ہیں. اور ہر وہ شخص جو پاکستان کے آئین کے خلاف چلے گا اس کے خلاف دونوں ہاتھوں سے جنگ کریں گے. ایسے سب یہ فرمائیے گا کہ حکومت کوڈ آف کنڈکٹ لانے کا اعلان کر رہی ہے کہ اب کوڈ آف کنڈکٹ لایا جائے گا، عسکری ادارے، عدلیہ اور حکومت بیٹھ کے آپ کے جلسوں کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ دے گی. دیکھیے،
پاکستان کا سب سے بڑا کوڈ آف کانڈکٹ آئین پاکستان ہے، اور جو بنیادی حقوق آئین پاکستان دیتا ہے ان کو فالو کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان میں اس وقت میڈیا کو بھی کوڈ آف کانڈکٹ کے نام پر خاموش کرا دیا گیا ہے، اور اگر کوئی ایسا نام نہاد کوڈ آف کانڈکٹ ہوگا جس کا مقصد اس ملک کی جمہوری اور سیاسی آزادیوں کو سلب کرنا ہوگا تو ہم انہیں تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم سب اس ملک کے وفادار ہیں اور اس ملک کے اندر یکجہتی اور یگانگت کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان جو حالات کا سامنا کر رہا ہے اس کا اصل سبب ایک بیمار سوچ کا وزیر اعظم ہے، جس کا ویژن نفرت پہ مبنی ہے، جس کا ویژن صرف انتقام، تکبر اور حسد ہے۔ اس وقت ملک کو اس دلدل سے نکلنے کے لیے جس ویژن کی ضرورت ہے وہ ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا، لہذا یہ ملک کو پولرائزیشن کی طرف دھکیل کر انتشار میں پھینک رہے ہیں، ملک میں روزانہ فساد کرا رہے ہیں اور پاکستان کی طاقت کو کمزور کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان کا دفاع تب ہوگا جب پاکستان کی سیاست مضبوط ہوگی، پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی، تب ہی پاکستان کا دفاع کارگر ہوگا۔ لیکن اگر ہمارے بہادر مسلح افواج کی پشت پر کمزور منتشر سیاست اور دیوالیہ معیشت ہوگی تو ہمارے افواج کی بہادری کے ساتھ بھی ہم دغا کریں گے۔ ہمارے افواج کی بہادری کو تب چار چاند لگیں گے جب انہیں ہم مضبوط استحکام دیں گے اور ایک ایسی معیشت دیں گے جس کے اوپر کھڑے ہو کے وہ اپنی جنگ لڑ سکیں۔ احسن صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، آپ سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر بیانیے کا جو ٹکراؤ ہے وہ بہت آخری لمٹس پر آ چکا ہوا ہے۔ آج صبح بھی یہ بات کہی گئی کہ شاید مریم نواز کی ملاقات ہو شہباز شریف کے ساتھ اور اس بیانیے پر کہ مسلم لیگ نون اس بیانیے کا وزن نہیں اٹھا سکتی جو مریم نواز دے رہی ہیں یا جو ایاز صادق نے دی ہے۔ کیا واقعی ود ان پی ایم ایل این آپ کے نیریٹو پر حالات یہاں تک پہنچ گئے ہوئے؟ دیکھیے ہمارا بیانیہ بہت سادہ ہے، وہ آئین پاکستان ہے۔ مسلم لیگ نون کا بیانیہ صرف آئین پاکستان ہے۔ اس ملک کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے، اس ملک کے انتخاب کو غیر متنازع ہونا چاہیے، یہ قوم جس کو ووٹ ڈالے اس کے نام پہ ووٹ نکلنا چاہیے، اور جس کو یہ قوم منتخب کرے اس کی ٹانگیں نہیں کھینچی جانی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے اس بیانیے میں کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ یہ بیانیہ قائد اعظم کا پاکستان کا بیانیہ ہے، لہذا مسلم لیگ نون اس بیانیے پر متفق ہے، متحد ہے، چٹان کی طرح متفق ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلم لیگ نون کا ووٹر ہماری پشت پہ کھڑا ہے، وہ ہمارے موقف کو درست سمجھتا ہے۔ مسلم لیگ نون کا ووٹر سمجھتا ہے کہ مسلم لیگ نون پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جا رہی تھی اور ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ ہمارا مینڈیٹ نہیں چرایا گیا بلکہ پاکستان کا مستقبل چرایا گیا ہے، پاکستان کا مستقبل چھینا گیا ہے پاکستان کے عوام سے، لہذا لوگ اس زیادتی کا مداوع چاہتے ہیں اور وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ سرکاری ترجمانوں کی پریس کانفرنسیں ہمارا ووٹ بینک ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ بہت شکریہ۔ بلوچ صاحب کا بھی آخری میں آپ کا جو بیانیہ ہے اب وہ فوج کے میں دیکھیے سیاست تو ہم کر رہے ہیں، حکومت بغاوت کر رہی ہے۔ حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے قومی اداروں کو اپنی سیاست میں جھونک رہی ہے، یہ بغاوت ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایاز صادق صاحب کے خلاف پورے شہر میں چاراؤں پر بینرز لگے ہوئے ہیں، تصاویر ہیں، اور یہ کون لگا رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا، یہ جو ایک سپانسرڈ تحریک ہے یا جو سپانسرڈ کیمپین ہے، اس کے لیے ہر پاکستانی کو پتہ ہے
کہ یہ کیسے چلتی ہے، یہ بینر کیسے لگتے ہیں، اور یہ ہمیشہ اس طرح کی جو کیمپین ہے یہ ہوا کے اندر ٹائم فش ہو جاتی ہیں۔